اللہ 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 اللہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنات کا انسانوں کے جسموں پہ اکثر حملہ ہوتا ہے، چونکہ انسان کی حفاظت کے لیے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے فرشتوں کا۔ انسان کوئی بھی چیز کھاتا ہے تو ایک فرشتے کی ڈیوٹی انسان کے سانس کی نالی، خوراک کی نالی ان پر متعین ہے۔ پھر انسان کے اعضاء جتنے بھی ہیں سب پر فرشتوں کی ڈیوٹیاں ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے انسان اور جنات میں دوری رکھی ہے، دونوں میں محبت کبھی نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اسلام کی وجہ سے آپس میں الفت ہو سکتی ہے، لیکن پھر بھی ان کا جو مادہ ہے وہ شر پر مبنی ہے، اور انسان کا مادہ جو ہے وہ بھولنے پر مبنی ہے۔ انسان بھولنے والا جلدی ہے اور ان کے اندر شرارت زیادہ ہے۔ اب یہ انسان پر مسلط زیادہ کس وجہ سے ہوتے ہیں یہ آپ کو بتلانا مقصود ہے۔ ان مردوں کے نسبت عورتیں اور بچے جنات کا جلدی شکار ہو جاتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی کہ ہر بندے پہ جنات کا اثر ہے، جو بھی آج بندہ ہے تقریباً جنات کے اثرات کا شکار ہے۔ لوگ زیادہ تر جادو بتلاتے ہیں، لوگ عاملوں کے پاس جاتے ہیں، عامل فوراً جو ہے آنکھیں بند کی، کچھ بھی کیا، اس کے بعد کہا جادو آپ پر ہوا ہے۔ لیکن یہ بات میں آپ کو بڑے دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اس دور میں جادو 20% ہوگا، جنات کا اثر 80% ہوتا ہے۔ لیکن لوگ جادو سمجھ کے اس کو بھی خاندانوں میں نفرتیں پیدا کرتے ہیں کہ فلاں نے کر دیا، فلاں کی وجہ سے ہو گیا، یوں خاندان میں نفرت، دوریاں، اور پھر ٹوٹ جاتے ہیں گھر۔ جنات کیوں مسلط ہوتے ہیں؟ ہماری اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے آج مرد اور عورتیں بیماریوں کا شکار ہیں، اور بہت سے جسمانی بیماریوں کا سبب جنات ہیں۔ حدیث میں اس پر بہت سی روایات موجود ہیں، لیکن ایک چھوٹی سی چیز ہے جو ہمارے معاشرے میں باتھ روم۔ جب انسان واش روم جاتا ہے تو دعا کا اہتمام نہیں کرتا، چونکہ نبی علیہ السلام کو پسند یہ تھا کہ چل کے دور جایا جائے قضاء حاجت کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ یوں ہی کرتے تھے۔ گھروں کے اندر اٹیچ باتھ تو تصور ہی نہیں تھا، آج سے 50 سال پہلے بھی نہیں تھا، چونکہ بیت الخلاء باتھ روم جو ہے وہ جنات کی اماج گاہ ہے، رہائش گاہ ہے۔ وہاں سے آپ جنات نکال نہیں سکتے، جو مرضی کر لیں، اس لیے گھروں سے دور ہوتے تھے۔ اب گھروں کے ساتھ جڑ گئے، کمروں میں جڑ گئے، تو پھر گھروں میں جنات کے اثرات زیادہ ہو گئے۔ اب اس سے بڑا ظلم کیا ہوا کہ یہ مرد اور عورت، بچے جب باتھ روم جاتے ہیں تو ٹھک گئے، ٹھک آئے، کوئی دعا نہیں، کوئی جو ہے شیطان سے دوری کے لیے اللہ کی پناہ میں آنا نہیں۔ اب یہ جب اسی طرح بے دھڑک چلا جائے گا تو وہاں شیاطین پہلے سے ہوں گے، جن اور فرشتے باہر رک جائیں گے، پھر وہ اس پر حملہ آور ہوں گے، اس کے جسم میں ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی، ڈاکٹرز کہیں گے ہم تو کچھ کر ہی نہیں سکتے، اس کا کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ اب جسم میں مردوں کی بیماریاں، عورتوں کو بیماریاں کثرت سے ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سبب باتھ روم کی دعا نہ پڑھنا ہے۔ اب یہ ایک چھوٹی سی چیز نظر آتی ہے، لیکن اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ آپ کا دشمن اگر آپ دعا نہیں پڑھتے تو آپ پر حاوی ہو جاتا ہے۔ پھر خواتین زیادہ جنات کا شکار ہوتی ہیں، عورتوں میں بیماریوں اور ان معاملات کی کثرت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ اکثر عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا۔ اب وہ آپس میں خاندانوں میں ایک دوسرے پہ ذہن لے کے جاتی ہیں، کچھ عاملوں کے پاس جاتی ہیں تو ان کا بھی طرف سے یہی کہنا ہوتا ہے جی آپ پہ تو جادو ہے،
اب کچھ تو ایسے بھی ہیں جو نام بتاتے ہیں اور وہ 100% غلط ہے، قرآن و سنت کے منافی ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر صحیح بھی بتا رہے ہوں کہ ان کے عمل کے مطابق، تو پھر بھی جائز نہیں ہے آپ کسی کو بغیر آنکھوں سے دیکھے اس کا نام بتائیں۔ علم الیقین پہ آپ کسی پہ الزام نہیں لگا سکتے۔ عین الیقین ہے، شریعت میں مانی جاتی ہے، آپ آنکھوں سے دیکھیں کسی کو۔ اب کہیں جی میرا علم کہتا ہے کہ فلاں نے قتل کیا، فلاں نے چوری کی، یہ علم شریعت نہیں مانتی۔ شریعت کیا مانتی ہے؟ آپ نے آنکھوں سے دیکھا، گواہ پیش کریں۔ اب یہاں نہ گواہ ہے نہ آنکھوں سے دیکھا ہے، تو اس لیے یہ بات کرنا کہ اس لیے یہ جائز نہیں ہے۔ پھر وہ جادو بتا کر اور نفرت پیدا کرتے ہیں۔ ان خواتین پر جادو نہیں ہوتا، میں آپ کو یہ بات وثوق سے کہہ سکتا ہوں، ان پر جنات کا حملہ ہوتا ہے۔ جنات، وہ کہتی ہیں ہم پہ جنات، کوئی حاضری نہیں ہوئی، حاضری نہیں ہوتی، ضروری نہیں ہے حاضری ہو جنات کی، ضروری نہیں دورہ پڑے۔ اس کی جنات کی کئی قسمیں ہیں جو انسان کو نہیں سمجھ آتی۔ اقام المرجان فی احکام الجان، اس کتاب کے اندر باقاعدہ طور پہ اس کو شیاطین کے ساری اقسام کو لکھ دیا۔ پھر حبائل الشیطان کے اندر ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی لکھ دیا۔ تو شیطان تلبیس ابلیس کے اندر بھی اس کے باقاعدہ انہوں نے لکھا ہے ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ تو کتابوں کے اندر تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے باقاعدہ طور پہ، امام رازی رحمۃ اللہ علیہ نے جنات کے وار کے انداز لکھے ہیں۔ اب ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا، ہم بس یوں ہی اخبارات پہ یقین رکھتے ہیں۔ نہیں، امام رازی کو پڑھیں، شیخ عبد القادر جیلانی کو پڑھیں، مولانا اشرف علی تھانوی کو پڑھیں، اور پھر علامہ دومیری کو پڑھیں، علامہ جو ہے شمس الدین بونی بونی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، ان کو پڑھیں۔ آپ کو پتہ چلے گا۔ ابن تیمیہ کو پڑھیں، ابن جوزی کو پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ شیطان کے وار کیسے ہوتے ہیں۔ اب یہ عورتوں پہ جلدی مسلط ہوتا ہے، کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے کہ مہینے میں کچھ دن ناپاک رہتی ہیں، پھر اکثر زیادہ مردوں کی نسبت عورتیں زیادہ بے نمازی ہیں، وضو نہیں کرتی، پھر غسل کا اکثر صحیح طریقہ بھی نہیں آتا، نہ مردوں کو نہ عورتوں کو، وہ بھی اس کی وجہ ہے بہت بڑی۔ پھر خوشبو کا استعمال کرنا، یہ حضور علیہ السلام کی سنت ہے، جنات کو بھگاتی ہے اور فرشتوں کو قریب کرتی ہے۔ آپ جتنے ناپاک رہیں گے، جتنے گندے رہیں گے، جتنا غسل کم کریں گے، جتنا وضو کم کریں گے، عطر نہیں لگائیں گے، زیادہ گھر کے کاموں میں عورتیں پڑی رہتی ہیں، ہر وقت اسمیل آ رہی ہوتی ہے، ان ساری وجہوں سے جنات مسلط ہوتے ہیں۔ پھر وہ جنات ضروری نہیں کہ حاضر ہوں گے۔ پھر ایک بڑی وجہ کیا ہے؟ عورتیں خاص دنوں میں تو اللہ کا نام ہی نہیں لیتی، کہتی ہیں جی ہم تو منع ہے، نماز بھی نہیں پڑھنی۔ اچھا، بڑی دیندار عورتیں بھی ان دنوں میں قرآن تو نہیں پڑھنا، نماز نہیں پڑھنی، لیکن آپ اللہ کا نام تو لیں، اللہ کی صفاتی نام، رحمان پڑھتی رہیں، رحیم پڑھتی رہیں، ملک پڑھتی رہیں، اللہ کے ناموں کا ورد تو رکھیں تاکہ آپ کا ایک تعلق رہے عرش مالا کے ساتھ۔ یہ ساری وجہ ہیں۔ پھر جنات مسلط ہوتے ہیں، پھر وہ جسم کے اندر بعض اوقات حاضر ہوتے ہیں، وہ حاضری کی قسم اور ہے، بعض اوقات وہ حاضر نہیں ہوتے، خواب میں عجیب آتے ہیں، بعض کا جسم کے اندر جو ہے کسی نہ کسی حصے کو جکڑ لیتے ہیں، معدے کو، پیٹ کو، کمر کو، اور بہت سی، پھر وہ جسم میں بیماری کا سبب بنتے ہیں، بے ترتیبی آ جاتی ہے، کبھی جسم کے اندر جلن ہوتی ہے، دماغ پہ بوجھ آ جاتا ہے۔ یہ وہ جنات کی اقسام ہیں۔ اولاد نہیں ہوتی اکثر کی اسی وجہ سے، جیسے ہی آتے ہیں ہمارے پاس، اب ہم دم کیا، خاص کچھ پینے کے لیے قرآنی آیات دی، تو اس کے بعد اللہ اولاد دے دیتا ہے، کہتے ہیں جی یہ تو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ کا مسئلہ ہے، اللہ نے کر دیا۔ اس کی وجہ یہ ہے جنات جو ہے اس طرح رکاوٹیں رکھتے ہیں، بیماری لے آتے ہیں، اور ایسی ایسی بیماریاں جن کا تصور ہی نہیں۔ تو یہ سب کیا ہے؟ جناتی۔ اس لیے ان کا جو حل ہے، ان کا جو علاج ہے، وہ قرآن و سنت کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کو۔ صحابہ کرام کے دور میں بھی اسی طرح بیماریاں تھیں، اور کئی صحابہ کرام پر اس طرح جنات نے حملے کی کوشش کی، اور انہوں نے پھر دفاع کیا،
बाकायदा तौर पे सहाबा में साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक माज़ सहाबी हैं, उनको जन्नात ने शहीद किया। और वो इसी तरह और बहुत से सहाबा के वाक़यात हैं, हमें थोड़ा सा उससे आगाही होनी चाहिए। हमारे बच्चे मगरिब के टाइम बाहर निकलते हैं, वो ख़तरनाक टाइम है, जन्नात के जो है उस वक़्त घूमने फिरने का टाइम है। मगरिब के वक़्त में औरतों और बच्चों को ऐन मगरिब के वक़्त बाहर ना निकालें, बाद में इशा के बाद कोई मसला नहीं। फिर एहतमाम रखें दुआओं का, सुबह शाम की दुआ का एहतमाम रखें। दुआए अनस को फजर और मगरिब के बाद पढ़ ले, इंशाअल्लाह कोई जिन्नात का हमला नहीं होगा, हर किस्म के शरूर से बचे रहेंगे। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल अल्लाहु 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 अल्लाह।